الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء رحمت للعالمین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، انسان کی زندگی کے 4 ادوار ہیں، 4 حصے ہیں، 4 سٹیپ ہیں، 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ انسان 9 مہینے اپنی ماں کے بطن میں گزارتا ہے۔ اس 9 مہینے کے اندر اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال، اس کی خوراک کا انتظام جہاں ہم نہیں کر سکتے وہاں اللہ رب العالمین کر رہا ہوتا ہے، اور وہ رب بغیر کسی شکل و صورت کے، بغیر کسی ڈیزائن کے اللہ انسان کو انتہائی احسن خوبصورت اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کرتا ہے۔ پھر انسان شفٹ ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے اس دار فانی کے اندر جس کو زندگی کہا جاتا ہے، اور کوئی شخص یہاں پر چند سانسیں لے کر آیا، چند منٹ اور چند گھنٹے لے کر آیا، کوئی چند مہینوں کا مہمان بن کے آیا، کوئی چند سالوں کا مہمان بن کے آیا، اور بعض 70 80 90 سال 100 سالہ زندگی لے کر آئے، لیکن جانے کے لیے آئے، رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ عارضی مسکن ہے، یہ عارضی رہائش گاہ ہے، اور یہ ہے امتحان کی تیاری کا مرحلہ۔ یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا کی ہے،
یہ انسان کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے، اور اس دوسرے حصے کو آخرت کے تیسرے اور چوتھے حصے کے لیے اس کی ناکامی اور کامیابی مجھے اور آپ کو یہاں تیار کرنی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے انسان اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے، اس دار فانی سے منتقل ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے تیسرے حصے کا آغاز کرتا ہے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جس کو عالم قبر کہا جاتا ہے، اور جس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو حضرات، یہ زندگی عارضی ہے، کوئی انسان بھی آب حیات پی کر نہیں آیا، کسی کو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، جو بھی آیا اس نے اپنی زندگی کے شب و روز مکمل کیے اور اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہوا۔ ہم میں سے ہر شخص اس کا موت سے پالا پڑا ہے، اس نے اپنوں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر تنو من مٹی کے نیچے دفنا دیا۔ وہ باپ جو اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ ماں جو اپنی اولاد کے لیے تڑپ جاتی ہے، بچوں کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتی، وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کی زندگی کی دعائیں کرتی ہیں، ان کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتے ہیں، وہ بھائی جو ہمیشہ اپنی بہنوں کے بارے میں سوچا کرتے ہیں، وہ دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار جو اپنوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن ہم میں سے ہر شخص نے اپنے گھر سے کسی نہ کسی کے جنازے کو کاندھا دیا ہے۔ کسی نے باپ کو الوداع کیا تو کسی نے ماں کے جنازے کو کاندھا دیا، کسی نے جوان بیٹے کو قبر میں دفنایا تو کسی نے جوان بیٹی کے جنازے کو کاندھا دیا، کسی نے اپنے عزیز، اپنے دوست، اپنے چاہنے والے کو الوداع کیا۔ حضرات، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ موت ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے، یہ اپنوں کا بچھڑ جانا، یہ اپنوں کا چھوڑ کے چلے جانا، یہ مجھے اور آپ کو ایک میسج دے رہی ہے کہ آج میں جا رہا ہوں، کل تجھے بھی آنا پڑے گا۔ آج تو میرے جنازے کو کاندھا دے رہا ہے، کل تیرے جنازے کو کاندھا دیا جائے گا۔ آج تو میرے جنازے کے میسج چلا رہا ہے، کل تیرے جنازے کے میسج چلیں گے۔ آج تو میرے جنازے پہ آ کر اجر و ثواب کا ارادہ لے کے آیا ہے، کل تیرے جنازے پہ بھی لوگ اجر و ثواب کے ارادے سے آئیں گے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا لوگوں، یہ جو مٹی ہے، منہا، فرمایا ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے، وفیہا نعیدکم، اور ایک وقت آئے گا تمہیں پھر اس مٹی میں آنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور فرمایا ایک وقت آئے گا تمہیں پھر اٹھایا جائے گا، تمہیں پھر محشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ہمارا پیریڈ بڑا حساس ہے، اگر ہم نے اس کو فضول میں، بیکار میں ضائع کر دیا تو محترم بھائیوں، ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت، فرمایا اللہ کون ہے؟ وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا، والحیاء، وہ اللہ جس نے زندگی کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے موت و حیات کو تخلیق کیا۔ اللہ زندگی بھی دی ہے، موت بھی بنائی ہے۔ زندہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ زندگی دینے کا مقصد کیا تھا؟
اللہ کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا لوگوں میں یہ جاننا چاہتا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون کون ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں جا کر موت کی گھاٹیوں کو یاد کرتا ہے، جو دنیا کی رنگینیوں میں جا کر قبر کی تنہائیوں کو یاد کرتا ہے، جو دنیا کی ان روشنیوں میں رہ کر آخرت کے مراحل کو یاد کر کے اس کی تیاری کر کے آتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے بنا دیتا ہے۔ تو آئیے، موت سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، موت ہر کسی پہ آ کے رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا لوگوں ہر زندہ روح چیز کو موت کا ذائقہ آنا ہے، موت کا ذائقہ اس کو چکھنا ہے، موت کا سامنا اس کو کرنا ہے۔ مرنا یہ گھاٹے کی بات نہیں ہے، موت فرمایا مرنے کے بعد کامیاب کون ہوگا؟ کامیابی کا معیار میرا اور آپ کا کیا ہے؟ اور خالق کائنات نے کامیابی کا معیار مجھے اور آپ کو کیا دیا ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ارے دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے والوں، اس زندگی کو ہمیشہ کا زندگی سمجھنے والوں، ان کار کوٹھیوں بنگلوں کو ہمیشہ کا مسکن سمجھنے والوں، یہ دولت کے انبار دیکھ کر موت سے غافل ہو جانے والوں، اللہ کہتا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ، فرمایا کہ تمہیں پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک گھڑی کا اللہ تم سے سوال کرے گا۔ اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا کامیابی پانا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو تو فرمایا یاد رکھو کامیاب وہ ہوگا جس کو اللہ نے جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ سے بچا کر جنت کو داخل کر دیا، فرمایا یہ بندہ کامیاب و کامران ہوگا۔ یہ ہے وہ کامیابی کا معیار جو آسمان والے نے ہمیں دیا ہے۔ زحزح عن النار، جہنم سے بچنے کی پلاننگ کرو، جہنم سے بچاؤ کا طریقہ اختیار کرو کہ کیسے جہنم سے بچا جائے گا اور جنت کیسے حاصل ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اللہ آخر میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لوگوں یہ زندگی جو میں نے تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، فرمایا اس کا آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، فرمایا یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو کیا بات سمجھائی ہے۔ آقا انعامدار جا رہے ہیں، راستے میں ایک بکری کا بچہ زندہ نہیں مردہ پڑا ہوا تھا، مردار پڑا تھا۔ کونین کے تاجدار نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، اے صحابہ بتلاؤ کون ہے جو اس بکری کے مردار بچے کو چند درہم کے عوض خریدے گا؟ پیغمبر کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے جو بکری کے اس مردار بچے کو، بدبودار بچے کو پیسوں کے عوض خریدے گا؟ اسے تو کوئی
بغیر پیسوں کے بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. اور یارو یہ کائنات کا پیغمبر ہے اور اپنے صحابہ اور اپنی امت کو کیا سمجھا رہا ہے؟ فرمایا سنو سنو، یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو دنیا جس کو تم ہمیشہ کا سامان سمجھتے ہو، فرمایا اللہ کے ہاں اس دنیا کی اس مردار بکری کے بچے سے بھی کم قیمت ہے. جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے یہ دنیا اس بندے کے لیے بہترین ہے جس نے اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد سمجھ لیا. میرا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. دنیا کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے. کار کوٹھی، بینک بیلنس، تجارت، شہرت، عہدہ، مقام و مرتبہ، یہ میرا اور آپ کا بنیادی مقصد نہیں ہے. بنیادی مقصد اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کا کہا ماننا، اس کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے شب و روز کو گزارنا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. یہ دنیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. فرمایا لوگوں، یہ دنیا تو اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اور یہ دنیا کافر، باغی، نافرمان، عیاش، اس کے لیے یہ جنت ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی چاہت، اپنی خواہش کے مطابق وہ زندگی گزارے گا. اور جو مومن ہے وہ اس کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزرے گی. وہ آزمائشوں میں، مسائل میں، پریشانیوں میں، خوشی میں، غمی میں بے لگام نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو بھیجنے والے کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا. اور جو بندہ اس دنیا کے اندر موت کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے، قبر کی تنہائیوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو، آلہ کو قربان کر دیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن جب اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا تو یہ بندہ خواہش کا اظہار کرے گا، کاش دنیا میں مجھے آروں سے چیر دیا جاتا، ٹکڑے کر دیا جاتا، مجھے تکالیف کا سامنا ہوتا، آج میں بھی اللہ سے اجر لے رہا ہوتا. اور یارو، اس موت کی تیاری کے لیے، اس آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا کی ہے. اللہ کہتا ہے موت سے کبھی بچ نہیں سکتے. اینما تکونوا یدرککم الموت. فرمایا یاد رکھو، تم ہواؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، صحراؤں میں ہو، دریاؤں میں ہو، آسمانوں پہ ہو، زمین پہ ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت. موت تمہیں آ کے رہے گی. موت سے کسی کو بچاؤ نہیں ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. مجھے 2 دن پہلے بھائی واقعہ سنا رہا تھا کراچی کا، اور یہ لطیف مارکیٹ ہے چمڑا منڈی کرنگی میں. ہمارے ایک تاجر بھائی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. بہت مجاہدین سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے. جب سے یہ کرونا کی وبا شروع ہوئی، بھائی کہنے لگے ان کے ملازم، ان کی فیکٹری کے لوگ
ان کے عزیز و اقارب کہنے لگے کہ 4 مہینے یہ شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا، حالانکہ ان کو بیماری نہیں تھی، خوف تھا۔ 4 مہینے مسلسل اپنے گھر میں کسی سے ملا نہیں، اپنے ڈرائنگ روم میں رہا، اور جب یہ تھوڑا سا تھم گیا ان کو یقین ہو گیا کہ اب حالات بہتر ہے، اب یہ وبا کنٹرول ہو چکی ہے، لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے۔ کہتے وہ اس اعتماد کے ساتھ گھر سے فیکٹری میں آئے، اور جس دن آئے اسی دن بخار ہوا، شدید نزلہ زکام ہوا، سانس اس کی پھولنا شروع ہو گئی۔ 4 مہینے موت سے ڈر کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بند رہنے والا کہ میں گھر سے نکلا کرونا کا شکار ہو جاؤں گا، موت کے منہ میں چلا جاؤں گا، 4 مہینے پابندی سے گھر میں رہنے والا، موت سے بچنے والا، ایک دن فیکٹری میں آیا، کرونا کا شکار ہوا، دوسرے دن فوت ہو گیا تھا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم ڈرائنگ روم میں بند رہ کر موت سے بچنا چاہو، رب کہتا ہے یہ موت تمہارا پیچھا کرے گی، موت سے تم کبھی نہیں بچ سکتے۔ تو آئیے، جب مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، آپ دیکھیں نا یہ انسان کی کتنی بڑی ناکامی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے انسان کی۔ اگر آج مجھے دنیا میں کسی چیز کا خوف ہو، خطرہ ہو، مجھے ڈر ہو کہ میں ایسا کروں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، ایسا کروں گا تو گھاٹا ہو جائے گا، کاروبار ختم ہو جائے گا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اگر میں بجلی کا بل ادا نہ کروں اور ادھر سے مجھے نوٹس آ جائے اگر آپ نے یہ ادا نہ کیا تو آپ کا میٹر، آپ کی بجلی کاٹ دی جائے گی، مجھے بظاہر خوف ہے، خطرہ ہے، گھاٹا نقصان ہے، لائٹ سے جو ہے نا محروم کر دیا جاؤں گا، اور زندگی لائٹ کے ذریعے چلتی ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں ادھار پکڑ کے اپنی بجلی کٹنے سے بچاؤں گا، کیوں؟ مجھے بظاہر خوف ہے، مجھے نظر آ رہا ہے۔ بھائیو، یہ ہماری کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میری زندگی کی تار کب کٹ جائے گی۔ یہ جو زندگی کا سرکل چل رہا ہے، یہ جو میں دنیا میں دوڑ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، نہ جانے کب اسرائیل آئے گا اور کب آ کر وہ میری اس بجلی کی، اس میٹر کی کاٹ تار کو کاٹ کر مجھے زندگی سے محروم کر دے گا۔ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کب مروں گا، کہاں مروں گا، کیسے مروں گا، لیکن اتنا ہی زیادہ میں موت سے غافل ہوں۔ مسلسل فرشتہ میرے سر پہ منڈلا رہا ہے، موت میرے سر پہ منڈلا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کب، کہاں، کیسے، کس وقت، کس حالت میں موت کا شکار ہو جاؤ، اتنا ہی زیادہ موت سے غافل۔ بھائیو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب کہا اکثروا ذکر ھذا من لذات الموت، فرمایا لوگوں، دنیا کی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کثرت سے کیسے یاد آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قبرستان میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر کو پھر اجازت ملی، پھر آپ کو اجازت ملی اس بات کی کہ قبرستان میں چکر لگا لیا کرو۔ کیوں؟ جب ہم قبرستان میں جائیں گے تو مجھے اور آپ کو موت یاد آئے گی۔ میرے علاقے کا ایم پی اے، ایم این اے، ناظم برادری کا چودھری وڈیرا، دنیا میں جس کے نام کا چرچا تھا، لوگ جس کے نام سے خوف زدہ تھے، جس کے نام سن کر لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، تن و من مٹی کے نیچے دفنایا ہوا ہے، اس کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں ہے۔ جب ہم قبرستان میں جائیں گے تو فرمایا قبرستان میں جانے سے تمہیں موت یاد آئے گی، اس موت کو کثرت سے یاد کرو۔
کوئی شخص بھی اس موت سے بچ نہیں سکتا. اور یہ جو زندگی ہے یہ مجھے اور آپ کو اس موت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اس موت کی تیاری کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. فرمایا لوگوں مال خرچ کرو، انفقو خرچ کرو. اللہ نے تمہیں یہ دنیا دی ہے، یہ دنیا کی زندگی دی ہے. فرمایا اس میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو خرچ کر دو. اللہ کہتا ہے من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کا فرشتہ پیغام موت لے کے آئے اس سے پہلے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ پیغام موت لے کے آئے اور تو کہے اللہ مجھے مہلت دے دے، مجھے چند گھڑیاں، چند سیکنڈ، چند سا تھوڑی سی مہلت دے، کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ دنیا میں بڑے اکاؤنٹ بھرے تھے، ہر جگہ پہ دولت کے انبار تھے. آخرت کی طرف جھانک کے دیکھا تو سبھی اکاؤنٹ خالی پڑے ہیں. نہ کوئی پلاٹ، نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی گھر، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی روپیہ، کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تھوڑی سی مہلت دے، دنیا میں تو اتنا کچھ چھوڑ کے آیا، وہ تیرے راستے میں خرچ کروں، آخرت کے اکاؤنٹ بنا لوں، جنت میں پلاٹ خرید لوں، جائیداد بنگلے بنا لوں. اللہ کہتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اب تو تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، آج تجھے آنکھ چپکنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، کوئی پتہ نہیں کب، کہاں، کیسے، کس وقت موت آ جائے. ہر وقت موت کی تیاری کرو، ہر وقت موت کی تیاری کرو. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بہت زیادہ آخرت کی فکر کرنے والے، آپ علیہ السلام موت کی فکر کرنے والے. اللہ کے پیغمبر کو قبر کے حوالے سے ہمیشہ اللہ کے پیغمبر اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ دعا مجھے اور آپ کو بھی یاد کرنی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے. اللہ کے پیغمبر اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مسکینوں والی زندگی دے. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اللہ مسکینوں والی موت دینا. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ قیامت کے دن بھی مسکینوں میں کھڑا کرنا. احینی مسکینا، امیتنی مسکینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین. مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہے، ایک اجنبی ہے، اس کو ہمیشہ کا گھر نہ سمجھو، موت کا مہمان سمجھو خود کو کہ موت مجھے آ کر لے جائے گی، میں اپنے آخری گھر کی طرف رواں دوا ہوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں موت آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ وفات پا چکے ہیں اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وما توفیق الا باللہ.